عزت الفاظ میں نہیں، رویے میں ہوتی ہے۔ جو تمہیں سمجھے گا وہ خود تمہاری قدر کرے گا۔ جب تمہارے دل کی زمین زرخیز ہو، محبت کے پھول خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی خوشی دوسروں کو خوشی دینا ہے۔ جو محبت میں شرطیں رکھے وہ محبت کے قابل نہیں۔ زندگی خوبصورت بنانی ہے تو دوسروں کی زندگی آسان بنا دو۔ محبت کوئی سوداگر نہیں، یہ تو بس عطا کرنے کا نام ہے۔ صبر کے درخت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جو صبر کے ساتھ چلتا ہے منزل خود اس کا انتظار کرتی ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا مگر مضبوط لوگ ہمیشہ رہتے ہیں۔ زندگی تمہیں گرائے گی مگر جو اٹھے گا وہی جیتے گا۔ وقت کی رفتار کبھی تمہارے خلاف ہوگی مگر تمہارا حوصلہ اسے مات دے سکتا ہے۔ وہی شخص دنیا میں نام کماتا ہے جو اپنے خوابوں کا دیوانہ ہوتا ہے۔ جب تم خود کو پہچان لو گے تبھی دنیا میں پہچانے جاؤ گے۔ اگر تمہیں اپنے مقصد پر یقین ہے تو راستے خود کھلنے لگیں گے۔ سورج بنو تاکہ اندھیروں میں بھی تمہارا وجود روشنی بانٹے۔ جو دوسروں کے چراغ جلاتا ہے اس کا راستہ خود بھی روشن ہو جاتا ہے۔ خاموشی بہترین جواب ہے جب الفاظ بے اثر ہو جائیں۔ گہرے لوگ کم بولتے ہیں کیونکہ ان کی خاموشی میں بھی کہانیاں ہوتی ہیں۔ سمندر کی گہرائی ہمیشہ خاموش ہوتی ہے، شور صرف سطح پر ہوتا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو الفاظ سے زیادہ عمل میں یقین رکھے۔ جب دل کا سکون ضروری ہو تو خاموشی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ زندگی ایک دریا کی طرح ہے، جو رکتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ نفرت کرتے ہو نا مجھ سے تو اس قدر کرنا کہ میں دنیا سے جاؤں اور تیری زبان پر لفظ شکر ہو۔ بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ہیں ان کا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے۔ پھول دینا محبت ہے اور پھول کی طرح رکھنا عشق ہے۔ صبر اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے، نہ مانو تو کر کے دیکھ لو۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ موجود ہے۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ دعا میں اتنی طاقت تو ہوتی ہے، وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بدل سکتی ہے، اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا۔ کن سے فیکون تک، صبر سے معجزوں تک معاملہ خدا کا ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے
اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ میں نے کہا میں بہت پریشان ہوں اور دل میں بے سکونی ہے۔ جواب آیا، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔ جانتے ہو سب سے خوبصورت عمل کیا ہے؟ ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن سے بڑھ کر تم اپنے ساتھ کسی کو وفادار نہیں پاؤ گے۔ یہ تمہارا اس وقت ساتھ دے گا جب ساری دنیا تم سے منہ موڑ چکی ہوگی۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ میں نے کہا بہت تھک گیا ہوں۔ جواب آیا، گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، یا وہ آنسو بہانے والا بے بس شخص۔ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، تم ان پر صبر کرو۔ تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے۔ میں برا سہی، مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ اپنے راستے خود منتخب کرو، کیونکہ جو خواب تمہاری آنکھوں میں ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ جو کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہو وہ پہلے اپنے دل میں دیکھو۔ خود کو اتنا بلند کر لو کہ تمہاری نظریں وہ بلندیاں دیکھیں جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہو۔ نہ کوئی راستہ تھکتا ہے، نہ کوئی منزل، بس ہمیں اپنے قدموں کا اعتماد بڑھانا ہوتا ہے۔ اگر تمہاری نگاہوں میں دور کی کوئی منزل ہو تو ہر رکاوٹ خود بخود چھوٹے قدم لگنے لگے گی۔ جو آدمی ایک عظیم مقصد کی طرف بڑھتا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ زندگی کا مقصد صرف کامیابی حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک روشن اور بلند مقصد کی طرف بڑھنا ہے۔ جو خود کو نہیں دیکھ سکتا وہ دنیا کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جو خواب تمہاری آنکھوں میں ہے وہ تمہاری تقدیر کی گواہی دیتے ہیں۔ دور کی منزل تک پہنچنے کے لیے چھوٹے قدموں کا سفر ضروری ہے۔ زندگی میں کامیابی ایک لمحے کی کوشش نہیں بلکہ مسلسل ایمان اور محنت کا نتیجہ ہے۔ صرف وہی لوگ بڑی منزل تک پہنچتے ہیں جو اپنی تقدیر کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کو بھی بلند کرتے ہیں۔ جب تک تمہارے دل میں ایک بڑا مقصد نہ ہو تم اپنی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے۔ عظمت صرف ان لوگوں کی قسمت میں ہوتی ہے جو اپنے اندر کی طاقت کو پہچانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نظر میں ایک روشن مستقبل دیکھتے ہیں تو آپ کی حقیقت بھی اسی روشنی کی طرف بڑھتی ہے۔
خود کو ہمیشہ بہتر بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ آپ کی بہترین شکل ابھی تک نہیں آئی۔ جو آپ کا خواب ہے وہ آپ کی تقدیر بننے والا ہے، بس اس پر عمل کرو۔ کامیابی وہ نہیں جو آپ نے حاصل کی ہے، بلکہ وہ ہے جو آپ نے راستے میں سیکھا ہے۔ جو آپ کی نظر میں ہے وہ آپ کے لیے ممکن ہے، بس اپنے آپ پر ایمان رکھیں۔ رکاوٹیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنی منزل سے ہار جاتے ہیں۔ جو ہمت نہیں ہارتے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ نے کتنی بار ناکامی کے بعد ہمت نہیں ہاری۔ آپ کا مستقبل آپ کی موجودہ سوچ پر منحصر ہے، لہٰذا مثبت سوچیں اور کامیاب بنیں۔ جب آپ اپنے خوابوں کے پیچھے دوڑتے ہیں تو دنیا خود آپ کی مدد کرنے آتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے خوف سے نہیں بلکہ اپنے خوابوں سے لڑتے ہیں۔ زندگی میں سب سے بڑی جیت وہ ہے جو آپ نے خود پر حاصل کی ہو۔ ہر دن ایک نیا موقع ہوتا ہے، بس اسے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ اپنی محنت اور لگن سے اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹوں کو عبور کرو۔ زندگی میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو خوابوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے قدموں کے نیچے ہے، بس اسے اٹھا کر چلو۔ ایک بار آپ نے اپنی منزل کو پکا کر لیا، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ خواب وہی حقیقت بنتے ہیں جنہیں آپ اپنے عمل سے زندہ کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے راستے کا تعین نہیں کرتے تو کوئی اور آپ کے لیے فیصلہ کرے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے خیالات آپ کی تقدیر کی بنیاد بناتے ہیں، اس لیے اپنے خیالات کو طاقتور اور صاف رکھیں۔ زندگی کی حقیقت آپ کے اندر کی جنگوں سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، نہ کہ باہر کی مشکلات سے۔ دنیا آپ کی طاقت کا انتظار نہیں کرتی، وہ صرف آپ کا قدم اٹھانے کا انتظار کرتی ہے۔ جب آپ خود کو جاننے لگتے ہیں تب زندگی کے ہر پہلو میں سکون اور اطمینان آنا شروع ہوتا ہے۔ زندگی کا مقصد صرف جینا نہیں بلکہ اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے۔ ہم سب کے اندر ایک عالم ہوتا ہے، بس ہمیں اپنی حقیقت دیکھنے کی ہمت چاہیے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنی تقدیر خود بنانی پڑتی ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنے خوف سے لڑنا ہوتا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں سب سے اہم یہ نہیں کہ آپ کہاں پہنچتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے اس راستے میں کیا سیکھا۔ آپ کے سامنے کی دنیا تب تک نہیں بدلے گی جب تک آپ خود کی نظر کو نہیں بدلیں گے۔ اپنی حقیقت کو جاننا سب سے بڑی آزادی ہے، کیونکہ جب آپ خود کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں۔ دوسروں سے بڑھ کر خود سے سچی محبت کرنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ خود سے محبت کرتے ہیں تب ہی دنیا آپ کو وہ محبت دے سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا ماحول خود بخود بدلنے لگتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آپ جتنا اندر سے مضبوط ہوں گے، باہر کی دنیا اتنی ہی آسان لگے گی۔ کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، کیونکہ آپ کی طاقت آپ کے اندر ہے، بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں سب سے اہم چیز آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے، اس سے ہی آپ کی حقیقت بنتی ہے۔ ہم سب کی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے، بس ہمیں اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔
زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں وہ پہلے آپ کی سوچ میں ہونا چاہیے۔ زندگی میں جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ آپ کا سفر ہے، نہ کہ منزل۔ جب آپ اپنی زندگی میں سکون تلاش کرتے ہیں تو باقی سب چیزیں خود بخود بہتر ہو جاتی ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو، باقی سب چیزیں خود بخود بہتر ہو جاتی ہیں۔ غم انسان کو مضبوط بناتا ہے، لیکن اللہ کی مدد سے آپ ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو سب کچھ چھوڑا ہوا لگے، اللہ کی طرف رجوع کریں، وہ ہمیشہ آپ کے قریب ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کا دل کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ غم دنیا کی حقیقت ہے، مگر اللہ کی رحمت ہر غم سے بڑی ہے۔ صبر انسان کو عظمت کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی، مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خود پر یقین رکھو، اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کی رضا میں سکون ہے، اور سکون کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی مرضی میں راضی رہیں۔ جب زندگی کی راہیں مشکل ہوں، اللہ سے مدد مانگو، وہ تمہاری زندگی کو آسان بنا دے گا۔ دوسروں کی مدد کرنا اللہ کی رضا کی طرف بڑھنا ہے، اور اللہ کی رضا میں سکون ہے۔ دکھ اور غم انسان کو اس کی حقیقت کا احساس دلاتے ہیں اور اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، زندگی میں سب سے بڑا سکون وہ ہے جب دل اللہ سے جڑتا ہے۔ جب انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو دنیا کی ہر پریشانی چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ غم میں بھی اللہ کی رضا تلاش کرو، کیونکہ وہ تمہاری حالت سے بہتر جانتا ہے۔ زندگی میں جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے لیے بہترین ہے، کیونکہ اللہ کی تقدیر سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ دعا کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ دیر سے آتی ہے، مگر کبھی دیر نہیں ہوتی۔ جو اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے اس کی زندگی میں خوشی خود بخود آتی ہے۔ اللہ کی رہنمائی کے بغیر زندگی میں کوئی سکون نہیں۔ اس کی ہدایت کی دعا مانگے۔ غم انسان کا حصہ ہے، لیکن اللہ کی رضا اور اس کا اطمینان انسان کو غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں مشکلات اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف زیادہ رجوع کریں۔ اللہ کی محبت سب سے بڑی قوت ہے۔ یہی قوت انسان کو زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کر دینا اس کی۔ دیر سے ہی صحیح، مگر اللہ دیتا ضرور ہے۔ رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کیجیے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں
ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی، بلکہ حسن و اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہے۔ الگ رکھتے ہیں انداز اپنا، کسی کے جیسا بننے کا شوق نہیں۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ جب تمہارا دل کسی دوسرے کے درد کو محسوس کرتا ہے، تب تم سچی محبت کا مفہوم سمجھتے ہو۔ کسی کو اس کی خامیوں کے باوجود چاہنا محبت کا سب سے سچا اور خوبصورت انداز ہے۔ محبت وہ نہیں جو تم کسی سے چاہتے ہو، بلکہ وہ ہے جو تم کسی کے لیے کرتے ہو بغیر کسی توقع کے۔ جو شخص آپ کے دل میں جگہ بناتا ہے، وہ آپ کے لیے دنیا سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی بھی محبت کا سب سے خوبصورت اظہار ہوتی ہے، جب دل کی بات زبان نہیں کہہ پاتی۔ محبت وہ زبان ہے جسے دل سمجھتا ہے، اور یہی سب سے خوبصورت بات ہوتی ہے۔ خودی کو پہچان، تجھے عالم کی حقیقت خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ اگر تمہاری زندگی کا مقصد بڑا ہو تو راستے کی مشکلات چھوٹی لگتی ہیں۔ خودی کا مقام جب تک انسان کو صحیح طور پر سمجھ نہیں آتا، اس وقت تک وہ اپنے راستے کی منزل کو نہیں پا سکتا، اور جو اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، اس کا سفر ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر تمہاری تقدیر میں کامیابی ہو تو تمہیں کبھی کسی کی باتوں یا رکاوٹوں سے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ تمہاری طاقت تمہارے ایمان اور محنت میں چھپی ہوتی ہے۔ خود کو بلند کرنے کا راز یہ ہے کہ تم کسی بھی موقع پر خود پر بھروسہ رکھو، اور یہ یاد رکھو کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تمہارے اندر ہے۔ جو لوگ اپنے خوابوں کی حقیقت بنانے کے لیے ہر مشکل کو برداشت کرتے ہیں، وہی لوگ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی محنت میں اللہ کی رضا چھپی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں زندگی میں کامیابی اور سکون چاہیے تو اپنے دل کی آواز سنو، کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ ہمیشہ اثر رکھتی ہے۔ کامیابی کا کوئی راستہ سیدھا نہیں ہوتا، لیکن اگر تمہارے اندر اپنے مقصد کے حصول کی لگن اور جذبہ ہو تو تمہیں ہر رکاوٹ پار کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ جو لوگ اپنی تقدیر کو بدلنے کی جستجو میں نکلتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی مدد سے اپنے راستے کی مشکلات پر قابو پاتے ہیں اور زندگی میں عظمت حاصل کرتے ہیں۔ خود پر یقین رکھو، کیونکہ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو تمہیں کسی بھی مشکل سے نکال سکتی ہے۔ جب تم خود کو پہچانو گے تو دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت علم ہے، اور جو شخص علم کی روشنی سے اپنے دل کو روشن کرتا ہے، وہ کبھی بھی دنیا کی تاریکیوں میں نہیں پھنس سکتا۔ کامیابی کا راز صرف محنت میں نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی ہے کہ تم ہر لمحے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو اور کبھی بھی اپنی کمزوریوں کو نظر انداز نہ کرو۔ جو شخص اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کبھی نہیں ہارتا، کیونکہ اس کے اندر کامیابی کے لیے محنت کرنے کا عزم ہوتا ہے۔ زندگی میں جب تمہیں کسی مشکل کا سامنا ہو تو یاد رکھو کہ یہ صرف تمہارے امتحان کا حصہ ہے،
اور اللہ تمہاری محنت اور صبر کا بہترین انعام دے گا۔